الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اس مدرسے کے محتمم حضرت مولانا عبد المصور صاحب ندوی مدد اللہ العالی، اساتذہ معہد اور عزیز طلبہ، یہ ہم سب کے لیے خوش نصیبی اور نیک بختی کی بات ہے کہ آج یہ سیرت کوئز کا مقابلہ آپ حضرات کے درمیان ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو خیر ایک مقابلہ تھا، اور مقابلے میں تو ہار اور جیت ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ سیرت کا مقابلہ تھا، سیرت کوئز کا مقابلہ تھا، اس لیے آپ حضرات کو سیرت پر مطالعہ کرنے کا موقع ملا، اور اس بہانے آپ نے چاہے وہ منتخب سوالات جوابات ہی ہوں، لیکن یہ مختلف کتابوں کا نچوڑ تھا، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہو گیا ہوگا اب وہ ساری سیرت کی کتابوں کا ہم مطالعہ کریں جن کو بڑے بڑے مصنفین نے لکھا ہے۔ حضرت مولانا سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے مقدمے میں کچھ باتیں لکھی ہے، رحمۃ للعالمین جو ان کی کتاب ہے، اور جس کی تعریف خود حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ سیرت کی کتابوں کو لکھنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو۔ اصل چیز یہ ہے کہ نبی کی محبت ہمارے رگ و پے میں بس جائے، اور اس مقابلے کے ذریعے سے اگر یہ بات ہمارے اندر میں پیدا ہو گئی تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہم نے بہت بڑی نعمت کو حاصل کر لیا۔ اللہ کرے کہ یہ ہمارا صرف تصنع نہ ہو، بلکہ حقیقت میں نبی کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو۔ حضرات صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی کی مجلس میں آتے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹک ٹک لگا کر دیکھتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ آج تو نبی کی صحبت میسر ہے، کل اگر جنت میں جائیں گے بھی تو نبی تو آخری اپنے اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور ہم نیچے مقام پر ہوں گے، اور نبی کی وہاں پر زیارت نہیں ہو سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک کی آیت اتارا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تب جا کر ان کو تسلی ہوئی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہم سب کی زندگی میں ہو۔ یہ تو ایک عملی پہلو ہے ہم سب کا کہ عملی اعتبار سے ہم نبی پاک اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور زندگی کے ہر شعبے میں۔ بعض لوگ بعض سنتوں کو بڑا اختیار کرتے ہیں کہ بھئی داڑھی رکھنا سنت ہے اور ٹخنوں سے پاجامہ سنت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں معاشرے کی، سوسائٹی کی، اپنے گھروں میں رہنے کی، ان سنتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم ان چیزوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، اور معاشرے میں اس طرح کی مثالیں ہم خود پیش کریں تاکہ لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ بھی سنتیں ہیں، اور بلکہ اصل سنتیں یہ ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت اچھا موقع تھا آپ حضرات کے لیے، لیکن آپ نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ کچھ لوگ تو سوال کے جواب دینے کے لیے آ رہے تھے، لیکن بہت سے لوگ ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ توجہ نہیں دی اس پر، اس لیے ان کو بھی چاہیے کہ وہ توجہ دیں۔ اگر ہم طالب علم کے زمانے میں توجہ نہیں دیتے ہیں اور کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بعد میں تو پھر کوئی توقع ہی نہیں ہے۔ اصل زمانہ جو طالب علم کا ہے، اس کے اندر اگر آدمی کے اندر مطالعے کا شوق پیدا ہو گیا تو یہ شوق موت تک باقی رہتا ہے،
اور اگر ابھی پیدا نہیں ہوا تو پھر کوئی بڑے سے بڑا استاد اور بڑے سے بڑا ادارہ وہ شوق پیدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے موبائلوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اور جو مختلف چیزیں اس کے اندر ہے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم اصل کتابوں کے مطالعے پر توجہ دیں۔ ایک تو درسی کتابیں ہیں ہماری، اس پر تو توجہ دینا ہی دینا ہے، لیکن خارجی جو مطالعہ ہے اس کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے۔ اور جتنی سیرت کی کتابیں ہیں، خاص طور سے جو مشہور کتابیں ہیں، ان ساری کتابوں کا مطالعہ ابھی سے ہم نے اس کو کرنا چاہیے، تاکہ بعد میں اس کے اندر اور جلا پیدا ہو۔ تو یہ چیز ہے اصل کہ طالب علم کے زمانے میں، اور یہ جو مقابلے آپ کے درمیان کرائے جا رہے ہیں، یہ موقع آپ کو یہاں مل رہے ہیں۔ ہم خود ندوے میں تقریباً 6 سال رہے اور ہم نے دیکھا کہ سلیمانیہ میں تو چونکہ مولانا عبدالعزیز صاحب زبردستی جو ہے طلبہ کو وہاں بٹھاتے ہیں تو کچھ بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ بڑی الاصلاح کا حال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آزادی ہوتی ہے، کوئی حصہ لے نہ لے، اس لیے طلبہ آزاد ہوتے ہیں، چاہتے ہیں تو لیتے ہیں، چاہتے ہیں تو نہیں لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پورا ہال خالی ہوتا ہے، چند طلبہ حصہ لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بذوقی جو ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ پہلے سے وہ شوق ان کے اندر نہیں تھا۔ لیکن ماشاءاللہ آپ حضرات کے اندر چونکہ یہاں شوق پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس شوق کا فائدہ آپ کو کل ندوے کے اندر جا کر اس کا پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ آپ خود ان چیزوں میں حصہ لینے پر خود اپنے آپ کو مجبور کریں گے۔ اور جو یہاں پر اپنی جان چراتے ہیں، آپ ان کو خود دیکھیں گے، بلکہ آپ نام نوٹ کر لیں ان لوگوں کا کہ وہاں کسی سرگرمی میں وہ حصہ نہیں لیں گے۔ یہ اصل چیز ہے۔ اس لیے آپ اس بات کو سمجھیں اور اس معہد کی بھی قدر کریں، اساتذہ کی قدر کریں، اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنے آپ کو ہر اعتبار سے اپنے آپ کو لیس کریں، تیار کریں۔ اگر آپ کے اندر میں صلاحیت ہوگی تو آپ انشاءاللہ، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہوگی تو آپ پہاڑ کے اوپر کی کھو میں بھی بیٹھ جائیں گے تو لوگ آپ کو وہاں سے تلاش کر کے لائیں گے۔ تو یہ چیز ہے۔ اور ورنہ معاملہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی فارغ ہو کر آتا ہے اور اس کو بولا جاتا ہے کہ بھئی آپ بھی ذرا کچھ بولیے، تو اس کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے مولانا نذر الحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ معاملہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اوپر شیروانی اور اندر پریشانی۔ تو یہ نوبت ہم لوگوں کے ساتھ نہ آئے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ طالب علم کے زمانے میں ہم ان سرگرمیوں میں حصہ بھی لیں اور مطالعے پر بھی توجہ دیں۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں پر توجہ دیں گے اور انشاءاللہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کریں گے انشاءاللہ مستقبل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق